یہ سینٹ کے اندر جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے، خدا جن حرامزادوں کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے جس میں ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، لوگوں کو الزام لگا دیا جائے گا جناب شیعہ ذاکر نے توہین کی ہے، سب سے زیادہ اس کا حصہ شیعہ لوگ بنے گے. تو دیجیے. گور شاہی مرحبا. میرا سوال ہے کہ بچپن سے میرے دل میں بات تھی کہ شیعہ صحابہ سے چڑھتے کیوں ہیں اور ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا اسٹوری اور ریزن ہے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ شیعہ تمام صحابہ سے چڑھتے ہوں. وہ لوگ جو کہلاتے تو صحابی ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ منافقوں جیسا، کافروں جیسا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو بھی تکلیفیں پہنچائیں، رسول اللہ کی آل کو بھی تکلیفیں پہنچائیں، تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہ. اور جو اصل صحابی ہیں ان کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، جیسے ابو ذر غفاری بہت جلیل القدر صحابی تھے. سلمان فارسی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن جن لوگوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے ان کو تو صحابی نہیں کہا جا سکتا نا. لیکن اس زمانے میں جو بھی تھا حلقے میں وہ سب کو صحابہ مانا جاتا ہے. کردار بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا کردار کیا ہے. اب صحابہ میں کتنے منافقین بھی مکسڈ ہیں نا. آپ ان کو صحابہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ صحابہ ہیں ہی نہیں. صحابی تو وہ ہے کہ جس کو اپنی جان و مال، عزت و آبرو، والدین، سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت ہے، اور جس کو جینوئنلی حضور سے محبت ہوگی اس کو اتنی ہی محبت آل رسول سے ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی رسول اللہ سے تو محبت کرتا ہو اور آل رسول سے محبت نہ کرے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کیا ممکن؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ تھوڑی ہیں. جنہوں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کی رسول کو تکلیف پہنچائی، ان کی آل کو تکلیف پہنچائی، وہ صحابی کے مرتبے پہ کہاں ہیں؟ وہ تو جانور ہیں. اسلام ہم تک جو پہنچا ہے، عوام الناس تک، وہ پہنچا ہے کتابوں کے ذریعے. کیونکہ جو مولوی ہیں یہ بھی ہمیں کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. اب جنہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں، اس انفارمیشن کو کلیکٹ کیا ہے، ان کی ثوابدید پر ہے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے، کتنا مصدقہ ہے اور کتنا غیر مصدقہ ہے. پھر لالچی قسم کے لوگ بھی بہت ہوئے ہیں اس فیلڈ میں. انہوں نے لالچ میں آ کے احادیث گھڑی ہیں. ایسی حدیثیں گھڑ لی ہیں لوگوں نے ٹارگٹ کر کے کہ حدیثوں سے ثابت کر دیا جائے کہ ان کا فرقہ سچا ہے اور فلاں فرقہ غلط ہے. یعنی باقی باتیں تو چھوڑو، آپ قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتوں کا ذکر کیا ہے جو کفار مکہ اپنے آباء و اجداد کے بت بناتے تھے، تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ پیروں اور مرشدوں کے خلاف آیت اتری ہے. اس دور میں کہاں تھے پیر؟ اس دور میں کہاں مرشد تھے؟ اچھا، پھر جو آیت قرآن مجید میں اتری یہودیوں کے علماء کے لیے
وہ ہمارے اس امت کے علماء پر انہوں نے فٹ کر دی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ترجمہ. عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے راہب، اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ درویش. جان بوجھ کر کے تاکہ ولیوں کی مخالفت کریں، قرآن کے ترجمے میں غلط لفظ ڈال دیں تاکہ لوگ ولیوں سے درویشوں سے دور ہو جائیں. یہ دیکھیں آپ، یہ سورہ توبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے مومنو علماء کی کثرت اور رہبانیت اختیار کرنے والوں کی، راہبوں کی کثرت ایسی ہے، لیاکلون اموال الناس، وہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں بالباطل، حق نہیں ہوتا ان کو. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. پھر آگے لکھا ہوا ہے وَالَّذِينَ يُكَنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. ایک تو کنز ہوتا ہے نا، کنز کا مطلب ہے خزانہ، تو اس کا ورب ہو گیا یا کنزون، کہ وہ جمع کرتے ہیں. ذہب کہتے ہیں سونے کو، اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم، اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع دے رہا ہے. اس کا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے خوشخبری سنا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ترجمہ کرنے والے بھی ایک نمبر کے جاہل ہیں. یہاں تک کہ ترجمہ میں لکھا ہے کہ اے اللہ کے رسول کافروں کو جہنم کی خوشخبری سنا دو. ابے خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، عذاب کی خوشخبری تھوڑی ہوتی ہے. یہاں پر بھی لکھا ہے دردناک سزا کی خوشخبری دو. یہ اب ان سے پوچھے، ان لوگوں سے پوچھے جو ترجمہ، جن کو بڑے بڑے ہستیاں سمجھا جاتا ہے، کہ خوش کر دینے والی خبر کو خوشخبری کہتے ہیں. خوش خبری، خوش کرنے والی خبر. اب یہ خبر خوش کرنے والی ہے کہ تمہارا بینڈ بجایا جائے گا، تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ خوشخبری ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لفظ ہے بشرا، اس کا یہی مطلب ہے خوشخبری. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بشارت سے نکلا ہے، یہ بات پہنچانا، نیوز، بات آگے بڑھانا. اچھا، اب یہ دیکھیے آپ، کہیں پر لفظ، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، احبار اور دوسرا ہے رہبان. یعنی عالم کو اور راہب کو مخاطب کیا گیا ہے، اور انہوں نے رہبان کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ درویش، کہ یہ درویش تمہارا مال کھا جاتے ہیں. جن حرامزادوں کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے جس میں ہم گڑبڑ کر رہے ہیں. لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اولیاء اللہ سے، درویشوں سے، یہاں تک گر گئے کہ قرآن مجید کے ترجمے کے اندر انہوں نے یہ گڑبڑ کر دی. کہیں لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں درویش کا یا فقیر کا. یہ ان کا کام ہی یہی ہے. ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہے؟ آپ لوگوں کو یہودیوں کی، عیسائیوں کی سازش کی کیا ضرورت ہے، جب آپ کے اندر ایسے سازشی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، جو سازشیں گھڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے فرقے کو نیچا دکھانے کے لیے گھڑتے رہتے ہیں سازشیں. یہ سینٹ کے اندر جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے. یہاں پر صرف اس طرح کے مطالبے موجود ہیں
کہ شیعہ کی اذان توہین ہے، علی ولی اللہ کہنا توہین ہے، اس پر مقدمے ہو رہے ہیں، یہ بھی بلاسفیمی ہے. اور پھر اتنے فتاوے موجود ہیں، اگر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے 100 سے زیادہ فتوے میں نے خود جمع کیے کہ جس میں لکھا ہے شیعہ مرتد ہے، زندیق ہے، فاسق ہے، اور ان کو سزا دینا ضروری ہے. ایک وعدہ کہ آج کے بعد بڑے سے لے کر چھوٹے تک شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی حکم کے مطابق شیعہ سے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے. بل پیش کرنے پر جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ آج کل سوشل میڈیا پر صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور امہات المومنین کی انتہائی گستاخی کی جا رہی ہے. جو سوشل میڈیا پر توہین ہو رہی ہے وہ اس ایوان میں بیان بھی نہیں کی جا سکتی. انہوں نے مزید کہا کہ صحابہ کرام، اہل بیت و امہات المومنین کی توہین کے ثبوت لیگل کمیشن برائے توہین نے ہمیں فراہم کیے ہیں. الزام لگا دیا جائے گا جناب اس شیعہ ذاکر نے توہین کی ہے، سب سے زیادہ اس کا حصہ شیعہ لوگ بنیں گے. لیکن قوم کو سچی بات بتانی چاہیے. یہ ہر عالم کی، ہر ریسرچر کی ذمہ داری. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ عوام الناس سے سچ نہ چھپائیں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو کتابوں کے اندر لکھا ہے اسے بیان کریں. اگر اس کا نام آپ توہین کہتے ہیں، تنقید کا نام آپ توہین قرار دیتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے تو کتابوں کو آپ آگ لگا دیں. ان ساری اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو آپ آگ لگا دیں کہ جن سے بیان کیا جاتا ہے اور جنہیں آپ توہین کہتے ہیں. یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر الاندلسی کی ہے. اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو اگر پڑھ کے سناؤں جن کو یہ توہین کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے سب سے پہلے تو ابن عبد البر الاندلسی کو قبر سے نکالے اور ان کو سزا دیں. بھائی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے عائشہ کی بے حرمتی کی، ہم نے کوئی بے حرمتی نہیں کی نا، اس نے خود اپنی بے حرمتی کی ہے، اس نے فتوے دیتی تھی. بھائی اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شیعوں کا قصور ہے اس میں؟ کتاب سنن ابن ماجہ بلی چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں، باب رضاء الکبیر، رضاء کبیر کا باب، ٹھیک ہے نا. صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ 453، کتاب النکاح. عائشہ سے روایت ہے، نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10. یہ آیا رجم، آیا رضاء کبیر، یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے. وکانت لقد کان فی صحیفۃ تحت سریری، میرے پاس قرآن تھا، قرآن کو میں نے اپنے بستر کے، جس بستر پہ سوتی ہے نا، قرآن کو میں نے اس کے نیچے رکھ دیا. اچھا. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو ہم مشغول ہو گئے تھے، تو بکری آ کے اس بکری نے قرآن کو کھا لیا. ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی یہ بات جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ائمہ تہذیب ہم کے نام دکھا دو، ٹھیک ہے نا. تم مجھے بتاؤ، جب تمہارے اپنے نزدیک کتب میں یہ روایات متواتر ہیں کہ قرآن ناقص ہے، انشاءاللہ میری زندگی میں یہ بل منظور ہوگا. میں کہہ رہا تھا رب نے ہمیں وہ دن دکھا دیا، انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے. میں سینیٹر مشتاق صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ان کو بھی قبر سے نکال کر تازیانے اور کوڑے لگائے جائیں گے، یا ان کی بھی اولاد کو اس جرم کے اندر سزا دی جائے گی؟ اور میں تو سینیٹر مشتاق صاحب آپ کے لیے پتہ نہیں آپ نے کس طرح سے یہ کہا کہ جناب صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے. جو لوگ توہین کرتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بھی تو بتانا چاہیے نا کہ توہین کسے کہتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے جو وہاں پر لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی، اس سینٹ میں بیٹھے ہوئے حضرات سے، معزز ممبران سے بھی میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ آپ کو تو پتہ نہیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ حدیث ضعیف ہے. البانی نے ضعیف کہا ہے، تمام محدثین نے ضعیف کہا ہے، ابن عبد البر اندلسی نے ضعیف کہا ہے، علماء دیوبند نے ضعیف کہا ہے، علماء سلفیہ نے، اہل حدیث علماء کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. جب ضعیف ہے تو اسے آپ کے سامنے پڑھ کے کہا جاتا ہے جناب یہ بات ہے اور وغیرہ. اب رہ گئی بات توہین کی، جہاں تک توہین کی بات ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ توہین کرنا، عام شخص کی توہین کرنا یہ حرام ہے. حدیث میں ہے سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتال کرنا اس سے کفر ہے. تو ایک عام شخص سے، عام شخص، صحابہ کی بات یعنی صحابی ہو یا عام شخص ہو، کوئی بھی کسی کو گالی دیتا ہے یہ فسق کا کام ہے. جب یہ بات معلوم ہے کہ فسق ہے، گناہ ہے، حرام ہے، تو پھر اس پر سزائیں کس طرح سے؟ یعنی ایک آدمی اگر دوسرے کو گالی دے دیتا ہے تو جس طرح یہ جرم ہے اسی طرح صحابہ کو گالی دینا بھی جرم ہے. تو جو سزا ہم آدمی کو گالی دینے کی ہے وہ آپ وہاں پہ بھی رکھیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سزا بیان نہیں کی. یاد رکھیے گا کہ نہ قرآن میں کوئی سزا بیان ہے صحابہ کو گالی دینے کا،
اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ گالی دیں، لیکن آپ شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں نا، آپ کو چاہیے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، حدیث کے مطابق فیصلہ کریں. توہین کسی کی بھی ہو اجازت نہیں دی جا سکتی. سوشل میڈیا پر مقدس ہستیوں کی توہین روکی جائے. سینیٹر مشتاق نے کہا کہ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر توہین روکنے کا بل منظور کر لیا تھا، اسے یہاں سینٹ آف پاکستان سے بھی متفقہ طور پر منظور کیا جائے. ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے جے یو آئی کے سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ قرآن نے جب صحابہ و اہل بیت کو عظیم قرار دیا تو ہم ان کی توہین روکنے کے لیے کیوں قانون سازی نہ کریں. یہاں سے قومی اسمبلی کی طرح متفقہ قانون سازی کر کے دنیا کو پیغام دیں. جس طرح انبیاء کی توہین کی سزا ہے، اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی توہین کی بھی سزا ہونی چاہیے. اس پر چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی نے وزیر مذہبی امور کی بل کی حمایت پر منظوری کا اعلان کیا اور یہ بتایا کہ سینٹ نے توہین صحابہ و اہل بیت اعظام و امہات المومنین بل 2023 کی منظوری دے دی ہے. اہل اسلام اور اہلیان پاکستان کو اس بل کی منظوری کی بہت مبارک. اور جبکہ علماء شیعہ بھی اس پہ فتویٰ دے چکے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرنا حرام ہے، امہات المومنین کی توہین کرنا حرام ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر سزا مقرر کرنا، اس کا اختیار کس کو؟ اور کیا سزاؤں سے کمی آ جائے گی؟ پاکستان میں توہین رسالت کا قانون ہے. مجھے بتائیے جب تک کہ توہین رسالت کا قانون منظور نہیں تھا پاکستان میں تو کتنی لوگ توہین کرتے تھے، کتنے توہین کے جرائم سامنے آتے تھے. بہت کم آپ سنتے ہوں گے کہ کسی شخص نے توہین رسالت کر دیا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب سے یہ توہین رسالت کا قانون منظور ہوا، یہاں پر لوگوں نے اپنے گورنر کو مار دیا. ڈیوٹی کرنے والا آدمی کہ جو گارڈ ہے اس نے اٹھ کر اپنے جس کی نوکری کر رہا تھا اسی کو مار دیا. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں توہین رسالت کا قانون منظور ہوا، اس کے بعد کیا جرائم میں کمی آئی ہے؟ کسی پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہاں پر مائنورٹی کے کتنے کیسز آئے ہیں. کرسچنز کو زمین کا تنازع ہوتا ہے اور اس بیچارے کو اندر کر دیتے ہیں کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرسچن ہے یا ہندو ہے، اندر کر دیا جاتا ہے. کتنی جگہوں کے اوپر قبضہ کیا گیا، کس وجہ سے؟ کہ جناب اس کا گلا دبوچ لے کہ دوسرا بندہ بات ہی نہیں کر سکتا. سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا؟ فیکٹری مینیجر کے ساتھ، وہ سری لنکن شہری تھا، اسے مار دیا توہین رسالت کے جرم کے اندر. یا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ مار دیتے ہیں جناب. تو توہین رسالت کا قانون پہلے سے موجود ہے، اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جرائم میں کتنی کمی آئی اور کتنا اضافہ ہوا. اور پھر اب آپ نے جو یہ توہین صحابہ اور اہل بیت کے نام سے جو بل منظور کیا ہے، میرے بھائی یہ بتائے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا اس سے سزاؤں میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ اس سے سزاؤں میں اس سے جرائم میں کمی آئے گی یا جرائم میں اضافہ ہوگا؟ تو یہ سن لیجئے، اس سے جرائم میں اضافہ ہوگا، بالکل اضافہ ہوگا. اور لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، ماورائے عدالت قتل ہوگا. الزام لگا دیا جائے گا جناب اس شیعہ ذاکر نے توہین کی ہے، سب سے زیادہ اس کا حصہ شیعہ لوگ بنے گے. تو دیجئے پر سارے لوگوں کو آپ سزائیں. تو پہلے سب سے پہلے اس قانون کے اوپر جو اعتراض ہے، ایک تو اس کا استعمال غلط ہوگا، دوسرا توہین کی تعریف واضح کیجیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گالی دینا توہین ہے تو بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہر مسلمان، ہر انسان آپ کے ساتھ ہوگا. اگر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو آپ کو بھی گالی دیتا ہے، آپ کے والدین کو بھی گالی دیتا ہے، بالکل توہین. مجھے گالی دیتا ہے، یہ بالکل توہین. صحابہ کو گالی دیتا ہے، یہ بھی توہین ہے. لیکن تنقید کرنا، اور تنقید بھی کتابوں کے ذریعے، اور تنقید سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جناب یہ اس طرح ہے وغیرہ وغیرہ. تنقید سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں حقائق، سچائی کو بیان کرتے ہیں کہ جناب ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں کیا لکھا، ہمارے اکابرین نے کیا لکھا ہوا، اس کو بیان کرنا. اگر اسے بھی آپ توہین کہتے ہیں تو پھر یہ تو کسی طرح بھی نہیں چلے گا. تو پھر تو آپ کو سب سے پہلے بخاری کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ کرنا چاہیے اور بخاری کو بنیاد بنا کر بخاری کو پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ ان کا سطر کھل گیا تھا. وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو بخاری کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ اس طرح گر پڑے، آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں اور آپ کا جسم الیاذ باللہ آپ کا جسم وہ کھل گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ ترجمہ کیا لکھا ہو. تو سب سے پہلے تو آپ کو ان کتابوں پہ پابندی لگانی ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کا بیان کرنا غلط ہے تو توہین کی تعریف کی جائے، اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ جناب یہ چیز توہین میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ورنہ اس کا استعمال بہت غلط ہوگا، سب اس کے رگڑے میں آئیں گے.
پہلے عمران خان صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا. کس وجہ سے؟ کہ جناب بندہ کہتا ہے کہ ان کے جلسے کے اندر اذان کے وقت میں گانے چل رہے تھے، لہٰذا یہ گستاخ رسول. اس طرح کے گستاخ رسول الزامات لگتے ہیں. تو صحابہ کے نام یہاں پر تو کتنے عاشقان موجود ہیں. کس کو نہیں مارا جائے گا؟ کس کی جان یہاں پر محفوظ ہوگی؟ اس کا استعمال درست کیا جائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سزاؤں کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپ سزائیں لاگو کریں، قوانین بنائیں، لیکن سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیگر علماء سے، کہ یہ خود ایک دوسرے کی نظر میں گستاخ ہے. جماعت اسلامی رد مودودیت کی کتابیں دیوبند نے لکھی ہوئی ہیں. سب سے بڑا گستاخ صحابہ مولانا مودودی دیوبندیوں کے نزدیک. آپ کو یقین نہیں ہے تو کتابیں جا کے چیک کر لیجئے، پوچھئے کسی دیوبندی سے اور بریلوی سے، آپ پوچھئے کہ مولانا مودودی کے بارے میں فتویٰ دیں کہ یہ عاشق صحابہ تھا. دے دیا انہوں نے تو پھر مجھے کہیے گا. یہ جو سینٹ میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نا سیاسی مصلحت کے طور پر، انہی علماء سے پوچھ لیجئے، لکھ لیجئے، ان کے دارالفتاء جائیے اور پوچھئے کہ جناب مولانا مودودی کا صحابہ کے بارے میں کیا خیال تھا. سب نے کہا ہے کہ گستاخ صحابہ تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وغیرہ اور اس طرح کی باتیں. سیاسی مفادات کی وجہ سے آپ پوری قوم کی حفاظت کو داؤ کے اوپر لگاتے ہیں. مولانا مودودی کے حوالے سے کوئی آپ کو لکھ کے نہیں دے گا کہ یہ عاشق صحابہ تھا. سب نے کہا ہوا ہے کہ گستاخ صحابہ. پھر یہ دیوبندیوں کے اوپر تو توہین رسالت ہے جناب. احمد رضا خان اعلی حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ، ان کے فتاوے موجود ہیں کہ ان کے اکابرین گستاخان رسول ہیں. سب کے بارے میں مولانا قاسم ننوتی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد سہارنپوری، محمود الحسن دیوبندی، خلیل احمد، ان سب کے حوالے سے موجود ہے کہ یہ گستاخان صحابہ، اور جنہوں نے ان کے بارے میں شک کیا وہ بھی کافر ہیں. تو سب سے پہلے تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، ان کی جماعت کے اوپر توہین رسالت کا ہونا چاہیے. تو یہ فرقوں کے سمجھ بوجھ کے مطابق اگر آپ قوانین بنائیں گے، وضع کریں گے، تو قوم تو پھر کہاں جائے گی؟ قوم کو آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. اگر یہ بات ہے تو اس کے اندر پاکستان میں کوئی زندہ نہیں بچے گا. اس طرح جو سب کے اوپر الزامات لگیں گے، اس نے توہین صحابہ کی ہے اور اس کے اوپر پرچہ کاٹو، اسے جیل میں ڈالو، اس نے توہین اہل البیت کی ہے. میں دونوں باتوں کے خلاف ہوں کہ پرچے نہیں ہونے چاہیے، توہین نہیں ہونی چاہیے کسی بھی شخص کی، نہ صحابہ کی نہ اہل البیت کی. لیکن اس پر جو سزاؤں کا نفاذ آپ بزور کر رہے ہیں، اس کے زمرے میں سب آئیں گے، رگڑے کے اندر سب آئیں گے. لہٰذا ملک پاکستان کے اندر اس وقت میں ہمیں دیگر چیلنجز ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے. اس وقت پاکستان کے دیگر چیلنجز کا سامنا ہے، اس پر توجہ دیجیے. آپ کو سینٹ کے اندر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ یہاں پر عوام الناس کے بھلائی کے قوانین پاس کریں کہ جناب ہم سڑکوں کی حالتیں بری ہیں، پانی پینے کا صاف پانی لوگوں کو نہیں مل رہا، اور آپ جناب اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ شکایتیں ملتی ہیں. آپ کو یہ شکایت نہیں ملتی کہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب؟ آپ کو یہ شکایت نہیں ملتی ہے کہ یہاں پر پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اور کتنے بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جاتے ہیں، تعلیم کے لیے نہیں جاتے. انسانی حقوق کے اوپر کوئی نہیں بولتا ہے. جس کے لیے یہ ووٹ لے کے جاتے ہیں وہاں پر اس پہ کوئی بات نہیں کرتے. تو یہ جو توہین رسالت کے حوالے سے اس میں بڑی خامیاں موجود ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے لیے گستاخ ہیں. ایک دوسرے کے نزدیک میں توہین رسالت ان کے پرچے اس پر ہونا چاہیے، توہین صحابہ کے پرچے ان پر ہونے چاہیے. بعد میں یہ بات کریں اور قانون بنائیں. اور یہاں پر فرقہ وارانہ طور پر جو قانون سازی ہو رہی ہے ضیاء الحق صاحب کے دور سے، جو مائنورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آپ یعنی جو قانون سازی کرتے ہیں اس میں ایک فرقے کو خوش کر کے کرتے ہیں، اس سے قوم تقسیم ہوتی ہے، قوم کا شیرازہ بکھر گیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قوم کو متحد کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ متحد تب ہوگی کہ جب مذہب کی بنیاد کے اوپر ہمارے یہاں قانون سازی کا خاتمہ ہو. مذہب ہر شخص کا نجی معاملہ ہے، فرد کا معاملہ ہے، اور اس میں اس فرد کو آزادی ملنی چاہیے. یہاں پر پاکستان کے اندر باقی توہین کسی کی نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں جب اہل بیت کی توہین ہوتی ہے اس پہ بات کرتا ہوں، صحابہ کی توہین ہوتی ہے تو بات نہیں کرتا ہوں. دونوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں عام انسان کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. میری بھی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، عمران خان کی عزت کا بھی، نواز شریف کی عزت کا بھی، سینیٹر مشتاق کی عزت کا بھی، عبدالغفور حیدری صاحب کے بھی. لیکن جناب عالی سزاؤں کی نفاذ کا قرآن میں کسی جگہ پر نہیں ہے کہ آپ اس چیز کی سزا دیں. گالی آپ کہتے ہیں گالی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ پابندی لگائیں. ایک بندہ سوشل میڈیا پر اگر صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا اس کی چترول کریں، اور ایک بندہ اگر مجھے یا آپ کو گالیاں دے رہا ہے اس کی بھی چترول کریں. لیکن
اس بنیاد کے اوپر کہ پہلے آپ توہین کی جو تعریف ہے اس کو واضح کریں. بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ میرا پیغام بہت واضح کلیئر آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا. اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, یہ صرف پاکستانیت کی بات ہے. اب ہم رافضیت کا فیض بیان کر رہے ہیں. فیض جی جی نئی چیز ہے. جی بالکل. اچھا, یہ جتنے بھی اہل سنت کے ہمارے اکابرین ہیں, محدثین ہیں, مفسرین ہیں, سیرت نگار ہیں, مورخین ہیں, علم کے جس درجے میں, متکلمین بھی, ان سب کو رافضیت کے خزانوں سے فیض ملا ہے, وہ بھی علم کا اور دین کا. اچھا, ہاں جی, یہ میں نے اسی لیے تحقیق کی ہے. یہ 2 جلدوں کے اندر میری کتاب ہے. صحاح ستہ کے روات پر میں نے جائزہ لیا ہے. قبلہ بخاری, مسلم, نسائی, ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ, ان میں 16,000 احادیث ایسی ہیں جن کے راوی رافضی ہیں اور غالی شیعہ ہیں. اللہ یہ فیض لیا ہے ان بے دینوں سے, دین والوں نے. بے دینوں سے دین لے کر پھر ان کو بے دینوں کا جناب بے دین ہونے کا تانا دے رہے ہیں. بھائی بے دین سے دین لینا خود بے دینی ہے. رافضی اگر بے دین ہے تو پھر اس سے دین لینا تو جائز ہی نہیں ہے. تو یہ 16,000 احادیث جو ہیں یہ انہوں نے روافض سے لی ہیں. صحیح بخاری کے 40 سے زیادہ شیوخ روافض ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی, 40 سے زیادہ. 40 سے زیادہ. ایک بندے کے 40 استاد شیعہ ہیں. رافضی شیعہ بھی نہیں. ہاں, شیعہ کے بھی 3 درجے میں نے کیے ہیں. ایک سادہ شیعہ, ایک غالی شیعہ, اچھا, اور ایک رافضی ٹاپ کلاس. اور پھر ٹاپ کلاس میں رافضی ہے. اور رافضی کی بھی 19 قسمیں ہیں. وہ ساری میں نے اسماء الرجال کی کتابوں سے نکالی. یہ سارے ان بخاری مسلم میں موجود ہیں. سب بخاری مسلم میں موجود ہیں. ان کے استاد ہیں. ان کے استاد ہیں, شیوخ ہیں. اور امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک کہہ دیا, یعنی وہ دیانتدار لوگ تھے نا, محقق تھے, مولوی نہیں تھے. اچھا, ہاں, یہ ایک فرق ہے مولوی میں اور محقق میں فرق ہے. ہاں, کیونکہ مولوی جو ہے وہ سنی سنائی پر ٹھا کر دیتا ہے, محقق جو ہے وہ توڑ پہنچ کر بات کرتا ہے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فہذا کثیر فی التابعین و تابعیہم مع الدین والورع والصدق فلو رد حدیث هؤلاء لذهب جملۃ من الآثار النبوۃ وهذه مفسدۃ بینۃ. یہ جو روافض ہیں, یہ جو شیعہ ہیں, غالی ہیں یا سادہ شیعہ ہیں, یعنی ماٹھے شیعہ, کچھ تیز شیعہ, کچھ اپالو شیعہ, ان کی بھی تو نسلیں ہیں نا جی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو حدیث کی سند میں قبول نہ کیا جائے یا ان کی روایات کو قبول نہ کیا جائے تو روئے زمین پر رسول اللہ کی حدیث کسی کو نہیں ملے گی. اب 16,000 احادیث جو ہیں یہ صرف صحاح ستہ کی روافض کی خیرات ہے, شیعوں کی خیرات ہے. غالی شیعہ ہیں یا سادہ شیعہ ہیں, میں نے ہر ایک کا الگ سے ریکارڈ دے دیا ہے, اس کا پہلے تشخص بیان کیا ہے اور بالترتیب پھر اس پر علماء اہل سنت کی آراء پیش کی ہیں کہ وہ اگر رافضی ہے تو کس درجے کا ہے, شیعہ ہے تو کون سی نسل کا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر کے پھر کس راوی کی حدیث کے کس مصدر میں کتنی روایتیں ہیں وہ بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے دوسری جلد کے اندر بحمداللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب میں نے وہ تمام روایات نکال کر رکھ دی ہیں. یہ 16,000 احادیث کا ریکارڈ ہے. ایک کالم کے اندر اس کا نام ہے راوی کا. ان کے پاس کچھ نہیں بچا, بچے نہ بچے. مرحبا. میرا سوال ہے کہ بچپن سے میرے دل میں بات تھی کہ شیعہ صحابہ سے چڑھتے کیوں ہیں اور ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا اسٹوری اور ریزن ہے. نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ شیعہ تمام صحابہ سے چڑھتے ہوں. وہ لوگ
جو کہلاتے تو صحابی ہیں، لیکن انہوں نے ان کا جو عمل ہے وہ منافقوں جیسا، کافروں جیسا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو بھی تکلیفیں پہنچائیں، رسول اللہ کی آل کو بھی تکلیفیں پہنچائیں، تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہ۔ اور جو اصل صحابی ہیں ان کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، جیسے ابو ذر غفاری، بہت جلیل القدر صحابی تھے، سلمان فارسی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن جن لوگوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے ان کو تو صحابی نہیں کہا جا سکتا نا۔ لیکن اس زمانے میں جو بھی تھا حلقے میں، وہ سب کو صحابہ مانا جاتا ہے، کردار بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ اب صحابہ میں کتنے منافقین بھی مکسڈ ہیں نا، آپ ان کو صحابہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ صحابہ ہیں ہی نہیں۔ صحابی تو وہ ہے کہ جس کو اپنی جان و مال، عزت و آبرو، والدین، سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت ہے، اور جس کو جینوئنلی حضور سے محبت ہوگی اس کو اتنی ہی محبت آل رسول سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی رسول اللہ سے تو محبت کرتا ہو اور آل رسول سے محبت نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کیا ممکن؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ تھوڑی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے رسول، اللہ کی رسول کو تکلیف پہنچائی، ان کی آل کو تکلیف پہنچائی، وہ صحابی کے مرتبے پہ کہاں ہیں؟ وہ تو جانور ہیں۔ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے، عوام الناس تک، وہ پہنچا ہے کتابوں کے ذریعے، کیونکہ جو مولوی ہیں یہ بھی ہمیں کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں نا۔ اب جنہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں، اس انفارمیشن کو کلیکٹ کیا ہے، ان کی ثوابدید پر ہے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے، کتنا مصدقہ ہے اور کتنا غیر مصدقہ ہے۔ پھر لالچی قسم کے لوگ بھی بہت ہوئے ہیں اس فیلڈ میں، انہوں نے لالچ میں آ کے احادیث گھڑی ہیں، ایسی حدیثیں گھڑ لی ہیں لوگوں نے ٹارگٹ کر کے کہ حدیثوں سے ثابت کر دیا جائے کہ ان کا فرقہ سچا ہے اور فلاں فرقہ غلط ہے۔ یعنی باقی باتیں تو چھوڑو، آپ قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتوں کا ذکر کیا ہے جو کفار مکہ اپنے آباء و اجداد کے بت بناتے تھے، تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ پیروں اور مرشدوں کے خلاف آیت اتری ہے۔ اس دور میں کہاں تھے پیر؟ اس دور میں کہاں مرشد تھے؟ اچھا، پھر جو آیت قرآن مجید میں اتری یہودیوں کے علماء کے لیے، وہ ہمارے اس امت کے علماء پر انہوں نے فٹ کر دی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ترجمہ، عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے راہب، اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ درویش، جان بوجھ کر کے، تاکہ ولیوں کی مخالفت کریں، قرآن کے ترجمے میں غلط لفظ ڈال دیں تاکہ لوگ ولیوں سے، درویشوں سے دور ہو جائیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سورہ توبہ ہے،
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے مومنو علماء کی کثرت اور رہبانیت اختیار کرنے والوں کی، راہبوں کی کثرت ایسی ہے، لیاکلون اموال الناس، وہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں بالباطل، حق نہیں ہوتا ان کو، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے وَالَّذِينَ يُكَنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، ایک تو کنز ہوتا ہے نا، کنز کا مطلب ہے خزانہ، تو اس کا ورب ہو گیا یا کنزون، کہ وہ جمع کرتے ہیں۔ ذہب کہتے ہیں سونے کو، اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم، اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع دے رہا ہے، اس کا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے خوشخبری سنا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ترجمہ کرنے والے بھی ایک نمبر کے جاہل ہیں۔ یہاں تک کہ ترجمہ میں لکھا ہے کہ اے اللہ کے رسول کافروں کو جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ ابے خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، عذاب کی خوشخبری تھوڑی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی لکھا ہے دردناک سزا کی خوشخبری دو۔ یہ اب ان سے پوچھے، ان لوگوں سے پوچھے جو ترجمہ، جن کو بڑے بڑے ہستیاں سمجھا جاتا ہے، کہ خوش کر دینے والی خبر کو خوشخبری کہتے ہیں۔ خوش خبری، خوش کرنے والی خبر۔ اب یہ خبر خوش کرنے والی ہے کہ تمہارا بینڈ بجایا جائے گا، تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ خوشخبری ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لفظ ہے بشرا، اس کا یہی مطلب ہے، خوشخبری نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بشارت سے نکلا ہے، یہ بات پہنچانا، نیوز، بات آگے بڑھانا۔ اچھا اب یہ دیکھیے آپ کہیں پر لفظ، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، احبار اور دوسرا ہے رہبان، یعنی عالم کو اور راہب کو مخاطب کیا گیا ہے، اور انہوں نے رہبان کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ درویش، کہ یہ درویش تمہارا مال کھا جاتے ہیں۔ جن حرامزادوں کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے جس میں ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اولیاء اللہ سے، درویشوں سے، یہاں تک گر گئے کہ قرآن مجید کے ترجمے کے اندر انہوں نے یہ گڑبڑ کر دی۔ کہیں لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں درویش کا یا فقیر کا، یہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہے؟ آپ لوگوں کو یہودیوں کی، عیسائیوں کی سازش کی کیا ضرورت ہے، جب آپ کے اندر ایسے سازشی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، جو سازشیں گھڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے فرقے کو نیچا دکھانے کے لیے گھڑتے رہتے ہیں سازشیں۔